يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها. أتأمرون الناس بالبر استفامیہ ہے، امرا یامرو حکم دینا. اس کے بعد امرا کے بعد جس کو حکم دیا جائے وہ ڈائریکٹ مفعول آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول بنفسہ ہی. اور جس چیز کا حکم دیا جائے اس پر بے آتا ہے. مثلا امرتہ بکذا، میں نے اس آدمی کو حکم دیا اس چیز کا. تو امرت زیدن، میں نے زید کو حکم دیا. وہ زید امرا کے بعد براہ راست آتا ہے، مفعول بنفسہ ہی سے کہتے ہیں. لیکن جس چیز کا حکم دینا ہے وہ بے سے آئے گی، یا الف زبر نون ان لگ کے فکرہ بنے گا. امرتہ ان یفعل کذا و کذا، یوں بھی ہو سکتا ہے اور بے بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں بے آیا ہے اور پہلا مفعول الناس ہے. کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بر کا؟ بر کے میں نے نیکوکاری ہے، بے رے مادہ، اور نیکی کی ساری قسموں کو شامل ہے. آگے اس کے قرآن میں تعریف وغیرہ بھی آتی ہے، آئے گی. اس سے اور لفظ بر بار وغیرہ استعمال ہوتے ہیں مختلف معنوں میں. مادہ بہرحال بے رے ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی آتا ہے اس صورت میں، اور ترجمہ کرنا پڑے گا اور کیا جاتا ہے. یہاں بر بمعنی نیکی کی ساری قسمیں اگر ال کو لیں تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے جانوں کو. تنسونا نسیہ ینسا، سمع یسمع سے ہے، نسیہ ینسا. یہ فعل اثر ہوگا تنسیونا. پورا اصل جو مضارع کا صیغہ ہوگا وہ یہ ہوگا تنسیونا، بکر یہ گر جاتی ہے اور زبر رہ جاتی ہے. اگر تنسیونا ہوتا تو تنسونا بنتا، تنسیونا ہوتا تو بھی تنسونا بنتا، لیکن زبر ہی رہتی ہے. وتنسونا، اور تم بھول جاتے ہو. نس مادہ اس کا نون سین یہ ہے، بعد نسیان اسی سے نکلا ہے مصدر. انفسکم، اپنی جانوں کو تم بھول جاتے ہو. نفس کی جمع ہے، ویسے یہ جمع قلت کا وزن ہے افعلن، لیکن کہیں کہیں قرآن میں یہ جمع کثرت کے معنوں میں بھی آیا. جمع قلت اور کثرت آپ نے پڑھا تھا، کچھ وزن ہے عربی میں 3-4 کہ اس سے مراد تو جمع ہوتی ہے، لیکن 10 سے ادھر ہی ہوتے ہیں. اگر 10 سے زیادہ ہو تو پھر وزن بھی عربی میں اور بناتے ہیں، تو ان کو جمع قلت کے وزن کہتے ہیں. انفسکم اس لحاظ سے ہے تو جمع قلت کا وزن، لیکن آپس میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو بھی جاتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ واو بھی حالیہ ہے. حالانکہ تم، انتم مبتدا، تتلون الکتاب جملہ ہے پورا. تتلون فعل با فاعل، الکتاب مفعول، اور تم پڑھتے ہو کتاب. تتلون کا مادہ تیل لام واو ہے، اور نصر ینصر سے آتا ہے تلا یتلو، تلاوتن، مصدر تلاوت آتا ہے. اس کے ایک معنی پیچھے پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے. والقمر اذا تلاہا قرآن میں آیا ہے. اور تلا یتلو کا معنی تلاوت کرنا بھی ہے. اور تلاوت اور قرات میں فرق یہ ہے کہ قرات خاموش بھی ہو سکتی ہے، تلاوت اتنی آواز سے ہوگی کہ ساتھ بیٹھا ہوا آدمی سنے کیا کہہ رہا ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ پڑھ کر سناتا ہے بھی کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ کا بعض ترجمہ کرتے ہیں پڑھ کر سناتا ہے آیتیں. وہ پڑھ کر سناتا کا مفہوم اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ تلاوت کے معنی یہ ہے. تو یہ تتلونا تھا اصل میں، لیکن چونکہ نصر ینصر ویسے گر جائے گا، پیش رہ جائے گا. اور تم کتاب پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو. حالانکہ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل یا عقل میں نے سمجھنا، عقل سے کام لینا. تو کیا تم نہیں سمجھتے یعنی اس بات کو جو غلط کر رہے ہو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
اور استعانت طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ استعانت مدد، یہ پہلے ایاک نستعین میں آ چکا ہے عین واو نون سے، استعینوا فعل امر ہے، واستعینوا جو کہ اصل میں ہے استعینوا، بالصبر صبر کے ساتھ، اور الصلاۃ نماز کے ساتھ۔ ہم اردو ترجمہ اس کا نماز کرتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے، لیکن اب صلاۃ کے معنوں میں ہی کم از کم ایران، افغانستان، پاکستان میں تو یہ استعمال ہوتا ہے، شاید ترکی میں بھی ہوتا ہو۔ استعانہ بے، اب دیکھیے بے کے ساتھ اور معنی ہے، لیکن استعانت جس سے استعانت طلب کی جائے وہ مفعول ڈائریکٹ بنفس سے ہی آتا ہے۔ یعنی قرآن میں آپ نے پڑھا نا ایاک نستعین، وہ تو ضمیر پہلے چلے گی، لیکن ضمیر اصل فعل ہوگا نستعین کا، نستعین ہو، تو یہاں جو اصل نستعین کا مفعول براہ راست ہے اللہ مراد ہے، وہ تو اس میں معذوف ہے، کس سے مدد طلب کرو، وہ استعین کا فعل معذوف انڈرسٹوڈ ہے، یعنی واستعین اللہ بالصبر والصلاۃ، کیونکہ صبر اور نماز سے نہیں مدد مانگی جاتی کہ اے صبر اور اے نماز تو میری مدد کر، یہ ذریعہ ہے۔ اگرچہ کہیں کہیں بے کا صلہ اس طرح سے حدیث میرے ذہن میں آ رہے ہے اذا استعنت واستعن باللہ، اور وہ بھی شاید واستعن باللہ ہو تو بھی عین ممکن ہے۔ بہرحال بے کے ساتھ جو آئے گا صلہ، وہ جو ذریعہ بنانا ہے مدد کرنے کا، وہ ہے صبر اور صلاۃ، یعنی ان سے کام لو، اور استعانت تو اللہ سے ہوگی، تو یہ دوسرے مفعول بنا لے بے کے ساتھ آیا۔ صبر کے میں نے اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے، اصل معنی تو اس کا ہے ثابت قدم رہنا، ڈٹ جانا۔ عربی میں میدان جنگ میں ثابت رہنے کے لیے اصل میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، یعنی گھبراہٹ یا مصیبت میں اپنے حواس نہ کھونا، بلکہ بالکل صحیح سلامت رہنا، اصل صبر کا لفظ اس کے لیے ہے۔ ان میں ایک مصیبت موت وغیرہ کی صورت میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھنا ان معنوں میں آتا ہے، تو صبر سے کام لو اور نماز سے کام لو۔ تفسیر میں اس کے بہت کچھ لکھا گیا ہے اور پڑھ سکتے ہیں آپ۔ صلاۃ سے مراد یہاں نماز ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک وہ، یہ انہا ضمیر نماز کے لیے آ رہی ہے بظاہر تو، کیونکہ یہ ضمیر شان یا ضمیر و قصہ نہیں ہو سکتی، اس حاضر ضمیر کا مرجع ہو سکتا ہے الصلاۃ قریب ہے، اسی کے لیے آ رہی ہے، اس لحاظ سے وَإِنَّهَا یعنی وہ صلاۃ جو ہے وہ لَكَبِيرَةٌ، لام پھر اس پر تاکید کا ہے، ان بھی تاکید کا، لام بھی تاکید کا، وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ کبیرہ کے میں نے گراں کے بھی یہاں مناسب ہے، کبیرہ سے مراد بڑا گناہ بھی ہوتا ہے، اس کی جمع کبائر آتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا بوجھ زیادہ ہو یا نتائج کے لحاظ سے کچھ، ان معنوں میں کبیرہ فعیلہ کی وزن پر صفت ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی گراں ہے۔ شاہ صاحب نے دشوار اسی لیے ترجمہ کیا، کبیرہ کے الگ بھی میں نے ویسے دشوار نہیں ہے، بہت بڑی، یعنی بلحاظ تکلیف یا ٹالرنس وغیرہ کے، وہ بہت بڑی ہے۔ الا علی الخاشعین، یہ الا استثناء کا الا نہیں ہے جو ان معنوں میں آ کے پہلے کسی چیز سے دوسرے کو مستثنا کر رہا ہے، ویسے الا کا معنی وہی سوا کا ہوتا ہے، مگر کا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ مستثنا منہ کے درمیان نہیں آتا، کبھی کبھی آتا ہے، تو یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے الا کے بعد والی چیز کو الگ کیا جا رہا ہے۔ مثلا اگر کوئی پہلے ہوتا کہ یہ وہ لوگ ایسے ہیں سارے مگر خاشعین ایسے نہیں ہیں تو پھر ہو سکتا تھا، تو یہ بہت بڑی گراں ہے مگر خاشعین پر نہیں، یعنی خاشعین پر گراں نہیں ہے۔ خاشعین سے مراد عاجزی کرنے والے ہیں۔ انہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ بظاہر تو صلاۃ کے لیے ہے، لیکن بعض گرامر والوں نے کہا کہ استعانت کے لیے، یعنی یہ جو استعانت بالصبر والصلاۃ ہے یہ بہت گراں کام ہے۔ ان معنوں میں وہ استعانت کا فعل انڈرسٹوڈ سمجھ کر انہا حاضر ضمیر اس کے لیے بھی بعض لے گئے۔ بعض نے یہاں تحویل قبلہ کی بات کر دی ہے، لیکن حقیقت یہ کہ وہ آگے الگ آیات ہے اور وہاں بھی اس کا ذکر آئے گا، تو تحویل قبلہ یہودیوں پر گراں تھا، لیکن یہاں بظاہر کیونکہ ذکر اہل بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے، شاید اس وجہ سے بعض نے کہا کہ یہاں بھی شاید قبلہ مراد ہے، مسلمانوں کا قبلہ، لیکن آیت کے ظاہر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ ہاں صلاۃ کے لیے قریب ترین مرجع ہے کہ نماز بڑی گراں چیز ہے مگر آج بھی کرنے والوں پر گراں نہیں ہے، اور اگر استعانت کے معنی لے کہ استعانت بالصبر والصلاۃ بڑی گراں چیز ہے، دشوار چیز ہے، مگر خاشعین پر یہ گراں نہیں ہے، تو گنجائش
موجود ہے. آپ یوں دیکھیں کہ مستثنا منہ کیا ہے, مستثنا کیا ہے. یہاں کوئی مستثنا منہ نہیں ہے. کبیرتن سے خاشعین مستثنا کہاں ہوئے؟ اگر تو یہ فکرہ یوں ہوتا نا وما یفعلون الا الخاشعین, پھر بھی چلی ہوتا کہ یفعلون کی ضمیر مستثنا ہو جاتی. یہاں تو کوئی مستثنا منہ نہیں ہے, استثناء تو کوئی نہیں ہے کہ اس گروپ سے اس کو نکالا جا رہا ہے. کبیرتن کا تو استثناء کوئی نہیں ہے, یہ تو فعل اس طرح سے آیا ہے, لیکن مستثنا منہ کوئی نہیں ہے اس میں. اس کو ہم استثناء سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ معنی تو مگر کا ہی ہوتا ہے. بھائی استثناء تو تب ہو نا, جیسے آپ کہتے ہیں جاء القوم الا زیدا, لوگ آئے مگر زید نہ آیا. تو اگر ہوتا نا یہ الا الخاشعین, الا بھی نہ ہوتا مگر خاشعین, تو خاشعین کو کس سے مستثنا کیا جاتا؟ کبیرت ان کا تو کوئی استثناء نہیں ہے. فکرہ یوں ہوتا کہ مثلا ولا یفعلون ھذا الا الخاشعین, تو یہ کام نہیں کر. پھر اس صورت میں ولا یفعلون کا مفعول کو نہیں, پھر بھی خاشعون ہی لگانا پڑتا. تو کوئی پہلے مذکور ہو نا کہ خاشعین کو اس سے الگ کیا جائے, کہ خاشعین کو کسی گروہ سے تو الگ نہیں کیا جا رہا, ان کا تو کوئی ذکر نہیں ہے کہیں. یہ تو نماز ہے, گراں ہے, مگر خاشعین پر گراں نہیں ہے. تو صرف خاشعین کو الگ نہیں کیا جا رہا, یہ تو اعلیٰ بلکہ اس کے شروع میں آ گیا ہے. اگر خاشعین کا گروپ کسی لوگوں کے گروپ میں سے الگ کیا جا رہا ہوتا کہ یہ کام نہیں کرتے مگر خاشعین کرتے, تو پھر بات تھی کہ نہ کرنے والوں سے خاشعین کو الگ کیا جاتا. لیکن یوں تو فکرہ نہیں ہے. یاد رکھیے استثناء میں اللہ ہمیشہ اس طرح استثناء اور مستثنا منوں کو کام نہیں دیتا. حرفی استثناء تو ضرور ہے, لیکن یہ کہ اس سے پہلے کوئی مستثنا منہ اور مستثنا ہے وہ ہوگا تو وہ احکام ہوں گے, ورنہ صرف مگر یا سوا کا معنی دے گا. خاشع یخشع کہ میں نے عاجز ہونا, فروتنی اختیار کرنا, عجز اختیار کرنا. خشوع اس کا مصدر ہے اور نماز کے ساتھ اس کا خاص طور پر تعلق ہے, فی صلاۃ خاشعون ہے. خاشع یخشع فتح یافتہ سے استعمال ہوتا ہے. خاشع یخشع ہو فتح یافتہ ہوتے. خاشع اس کا اسم فاعل ہے, خشوع مصدر ہے اور لازم فعل ہے, یعنی عاجزی اختیار کرنا, کرانا نہیں, ورنہ پھر مخشوع اسم فاعل مفعول بنتا نا, کرنا فعل لازم ہے. الذین یظنون, وہ لوگ, یہ خاشعین کے آگے صفت ہے اور اس لحاظ سے الذین کو آپ مجرور بھی کہہ سکتے ہیں. یظنون جو خیال کرتے ہیں, ظن یظن گمان کرنا, خیال کرنا. جو یہ گمان کرتے ہیں, شاہ صاحب نے ویسے کیا جو جانتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے, ابھی ہم بتائیں گے کہ ظنہ کے معنوں میں کچھ فرق ہے. یہاں پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. یظنون انہم, اصل میں ظنہ کے بعد دو مفعول آتے ہیں. ظننت زیدن عالما پڑھا ہے آپ نے. ظنہ کے اصل میں دو مفعول ہوتے ہیں. تو یہاں یظنون کس بات کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں, وہ یوں نہیں فکرہ بیان ہوا, بلکہ جو آگے فکرہ ہے وہ دونوں مفعول کی جگہ ہے. اس کو کہتے ہیں صد مصد المفعولین. عربی گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ فکرہ اس طرح آیا ہے کہ یہ دونوں مفعولوں کی جگہ اس نے لے لی ہے. یعنی گویا کہ اگر ہم کریں تو یوں بنتا ہے, پہلے ہم ترجمہ کر لیں. انہم کے وہ, انہ تو ظنہ کی وجہ سے ہوگا, اگر یقولون ہوتا تو ہم اسے انہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ملاقو ربہم, لاقا یلاقی, ملاقات سیدھا مصدر ہے, اس سے اردو میں استعمال ہوتا ہے, صرف چھوٹی سے اور بڑی سے اسے لکھنے کا فرق پڑتا ہے. اس سے اسم فاعل کیا بنے گا بھلا؟ لاقا یلاقی, ملاقن, ملاقن ناقص میں اس طرح تھا نا, ملاقن ملاقن, ملاقن کی جمع بنائے ملاقن جانے ملاقن جینا. اس صورت میں حقیقت یہ ہے کہ یہ واو کے بعد الف نہیں لکھنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ تو مضاف ہو رہا ہے جمع سالم. لیکن قرآن کریم کا اپنا اسپیلنگ ہے, جہاں الف نہیں لکھنا ہوتا وہاں لکھا جاتا ہے. اور کئی مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ فعل جمع موجود ہے, ابھی آئے گا وباؤ, اور وہاں الف نہیں لکھا جاتا. تو قرآن کریم کا جو اسپیلنگ ہے نا, یہ بڑا نازک کام ہے. یہ عربی کے زور پہ اور حافظ ہونے کے زور پہ نہیں ڈیٹرمن ہو سکتا. یہ مکھی کے پر مکھی مارنے سے ڈیٹرمن ہوتا ہے کہ جیسے پیچھے لکھا گیا اسی طرح لکھتے چلے جائیں. جہاں کسی حافظ نے قرآن لکھا اور اپنے حفظ کی بنا پر بھروسہ کیا, وہ ضرور رسم الخط کی غلطیاں کر گئے جاتے ہیں, کیونکہ قرآن ہمیشہ کاپی, ٹرو کاپی کیا جاتا ہے.
تو یہ الف جو لکھا گیا ہے یہ ہر جگہ نہیں ملے گا آپ کو مضاف میں، یہاں ہے۔ اور مجھے شبہ بھی تھا کہ شاید یہاں یہ پاکستانی نسخہ ہے، کسی کاتب کو اتنے اچھے نہیں تھے بیچارے مرحوم یہ پیر عبد الحمید، ساری عمر قرآن لکھتے رہے، ایک مختص تو کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو، لیکن ایک دفعہ میں ان کا کچھ انٹرویو لینے گیا، پتہ نہیں کئی نوٹ لکھے بھی ہوں گے قرآن کے کاتبوں کے بارے میں، تو مرحوم سے ملاقات ہوئی تو بہت سوالوں کے علاوہ میں نے پوچھا جی آپ رسم الخط کا کیسے لحاظ رکھتے ہیں؟ تو وہ بیچارہ حیران ہو گیا، کہنے لگا وہ کیا بلا ہوتی ہے؟ میں نے کہا لفظوں کو خاص طرح لکھنا، کہنے لگے جی ہم تو انجمن حمایت اسلام کا قرآن مجید سامنے رکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کی شہرت تھی نا صحیح ہونے کی، تو اس کے مطابق لکھتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ انجمن کے قرآن میں بھی رسم الخط کے لحاظ سے بے شمار غلطی ہیں، تقریباً 200-250 تو عرب والوں نے نکال دیے۔ تو یہ الف میں سوچ رہا تھا کہ شاید یوں نہ ہو کسی کے پاس سعودیہ والا وہ ہے اس میں بھی الف ہے، تو پھر پکی بات ہوئی، پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ کیونکہ انہوں نے رسم کا بہت لحاظ رکھا، ہاں وہ دائرہ دیا کہ بھائی اس کو پڑھنا نہیں ہے، یہ حرف زائد ہے۔ ہمارے ہاں الف پہ کچھ نہیں لکھتے، کوب کی واو پہ جزم دی ہے، انہوں نے واو پہ جزم نہیں دی ہوگی کیونکہ وہ تو کوب ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، وہ گرامر کے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ تو یہ ملاقو ربہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، انا کی خبر ہے رفع میں، ملاقو رفع میں، وانہم دوسری اس پر عطف ہے، اور یہ کہ وہ راجعون الیہ، جس طرح سے وہ ملاقون تھا یہ راجعون ہے، لوٹنے والے ہیں اس کی طرف، الیہ کو پہلے کر دیا فاصلہ آیات کے لیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یظنون کے دو مفعول ہوتے ہیں، تو گرامر والے اس کو یوں کہتے ہیں یظنون لقاء ربہم واقعا، کہ اس کو بھی مفعول بناؤ اس کو بھی مفعول بناؤ، ہے جی، کہ یظنون لقاء ربہم واقعا، کہ وہ اپنے رب کی ملاقات واقعہ یعنی سمجھتے ہیں، تو اس کی ضرورت چندہ نہیں ہے، انہوں نے ٹھیک لکھا کہ بعض دفعہ فعل اس طرح سے آ جاتا ہے کہ گرامر کی اس قسم کی چیز کی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ یظنون کا دو مفعول کون سے ہیں۔ رہ گئی بات یظنون کے معنوں کی، اس کے معنی گمان کرنا، خیال کرنا بھی ہے، اور قرآن کریم میں غلط گمان کے لیے بھی یہ آیا ہے، زیادہ تر آیا ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اس وجہ سے یہاں مفسرین کو بحث کرنی پڑی کہ یہاں ان کا گمان کیا معنی لے سکتے ہیں، گمان کا معنی نہیں ہے، آگے تاکید ہے کہ وہ رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، اسی لیے شاہ صاحب نے میدانند سے ترجمہ کر دیا، جانتے ہیں۔ پھر تفسیر میں گئے ہیں کہ ظنہ کے معنی ہوتے ہیں کہ بالکل سامنے آنکھوں دیکھی چیز تو نہیں، لیکن دلائل سے آپ ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، اس کے لیے ظنہ آتا ہے۔ اگر وہ دلائل بالکل نہ ہونے کے برابر اور موہوم ہو تو پھر اس کا معنی محض گمان ہوگا، اگر وہ دلائل مضبوط ہیں تو پھر ظن کا معنی یقین کا بھی ہو سکتا ہے۔ ظن بہرحال مشاہدہ کے لیے نہیں آتا، علم کے لیے ہی آتا ہے، اور اسی لیے اس کو افعال القلوب میں شمار کیا گیا ہے کہ دل کا یہ دماغ کا عمل ہے۔ تو اگر وہ دلائل جو ہیں ان کی پختگی پر ظن کے معنی ڈیپینڈ کریں گے کہ اس کے معنی گمان کے ہیں یا جاننے کے ہیں یا یقین کرنے کے ہیں، معنی دونوں ہیں قرآن کریم میں، اس میں کوئی شک نہیں، عربی زبان میں دونوں معنی، قرآن میں دونوں استعمال آتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ پہلے آ چکا ہے، اس کی ترکیب کی تو ضرورت نہیں۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اسی طرح سے ہے، اور اس میں بھی انعمت ہا یا انعمت بہا علیکم، میں نے نعمت جو تم پر کی وہ یاد کرو، وانی یعنی وذکروا انی، اور یہ بات یاد کرو کہ اسی وجہ سے انا آیا ہے کہ اذکروا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فضلتکم، تم کو فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر۔ عالمین کی بات پہلے ہو چکی ہے، عالم کے معنی ہی ساری مخلوق کے بھی ہوتے ہیں، اور جمع ہو جائے تو پھر تو اور بھی پکا معنی ہوگا، تمام جہانوں پر۔ اور اس میں یہ اختلاف ہوا ہے کہ کیا العالمین کا ال جو ہے یہ ہمیشہ جنس کا ہوتا ہے یا اس کے کوئی اور معنی بھی ہوتے ہیں؟ چنانچہ کہیں کہیں پر مفسرین کرتے ہیں کہ ان کے زمانے والے، ان کے والے، تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، آپ اپنی دوسری ساری روایات وغیرہ کو سامنے رکھ کے ترجمہ کریں کہ کیا واقعی ساری دنیا جہان پر ان کو فضیلت دی گئی۔ یہ میں نے کس حد تک دیکھا ہے جو ان کے اپنے زمانے والوں پر فضیلت تھی، اسی طرح سے مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فضل، ان کو علی نساء العالمین، جہان والے جتنی عورتیں سب پر فضیلت دی۔ تو کہاں العالمین سے مراد پوری مخلوق اور پوری دنیا، یہ یونیورس یا یونیورسز ہوتے ہیں، اور کہاں محدود، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، گرامر کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ یہ آپ فاستفا کے علی نساء العالمین مراد یہ ہے کہ جو ساری جہانوں کی مراد ہے یا اپنے زمانے کی مراد ہے عورتیں، اس سے بحث کی گئی ہے۔
اور اگر بنی اسرائیل نے ہمیشہ کے لیے ساری دنیا والوں پر ان کو فضیلت ہے تو قرآن کے لفظوں میں تو گنجائش ہے، اور شاید میں تو کسی وقت سوچتا ہوں کہ فضیلت ہے۔ ان جیسی انٹیلیجنس قوم دنیا میں نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنا بلڈ پریزرو کیا، میں جب کسی یہودی کو دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یہ بھی تو حضرت ابراہیم کے خون میں سے ہے، امریکہ میں دیکھنے کا۔ اور ان کو جو انہوں نے پریزرو کیا، یہودیوں کے بعد فیچر بڑے نمایاں ہوتے ہیں عورتوں مردوں کو، پتہ چل جاتا ہے نسل کا۔ تو کیا اس طرح سے واقعی اللہ میاں نے ان کو دماغی اور ذہنی صلاحیتیں ایسی دی ہیں جو دنیا سے نرالی؟ یہ بھی کوئی بات ہے تو اللہ میاں کا کہنا تو موجود ہے، گنجائش سے نکل آتی ہے۔ اور اگر فضیلت، اصل میں بات ہے کہ آپ فضیلت کا معنی کیا لیتے ہیں؟ یہ کہ اللہ کے ہاں فضیلت بلے آگ نیکی اس کے، تو وہ تو پھر محدود ہی ہوگی۔ یہاں فضیلت سے جو معنی آپ فضیلت کا لیں گے اس کی بنا پر ڈٹرمن کریں گے۔ تو ان کو ایک فضیلت ہے تو صحیح، دنیا کے کلچر سویلائزیشن میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے واقعی بڑی ہی۔ وہ ہم پڑھتے تھے جب 10ویں میں، تو مسلمان لڑکوں کو حساب ہی نہیں آتا تھا، مشکل سے کوئی پاس ہو تو وہ، اور ہندوؤں کی پتہ نہیں کیا دینی تھی، ہندو کو حساب میں اتنے تیز ہوتے تھے کہ ہم حیران رہ جاتے۔ اور وہاں اس زمانے میں یہ لوگوں میں عام مشہور تھا کہ مسلمانوں کو حساب نہیں آتا اور ہندوؤں کو حساب آتا ہے۔ اب شاید تو گھر کا ماحول یا کوئی ہیریڈیٹری اثرات سے، یا حتیٰ کہ ہمارے ساتھ ایک شیخ لڑکا تھا یوسف، اس کو باپ نے ہندو ہائی اسکول میں داخل کرایا۔ گورنمنٹ کالج میں ہم پڑھتے تھے، انٹر کالج ہوتا تھا، ایک وہاں اسلامی ہائی اسکول بھی تھا، لیکن وہ تین چار کارونیشن ہندو ہائی اسکول جنگ میں ہوتا تھا۔ اس نے اس لیے داخل کرایا کہ وہ بیٹے کو کاروبار میں لگانا چاہتا تھا، اور کہتا تھا کہ ہندو حساب بہتر جانتے ہیں، وہ بیٹا ٹیچر ثابت ہو۔ بہرحال تو اگر یہودیوں کی یہ ایجادات میں دیکھیں اور کیا کارل مارکس دیکھیں اور پرائز کیا ہے، سارے دیکھیں تو حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ کوئی بات ہے تو صحیح۔ یہ چوزن پیپل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کی بھی اصل نہیں ہے، انہیں کہا گیا ہوگا اللہ نے ان کو چنا، وہ چننے کی کوئی فضیلت کا پہلے شاید اب بھی رہ گیا۔ بہرحال یہ ڈپینڈ کرتا ہے فضیلت پر کہ العالمین کے معنی لمیٹڈ کیے جائیں یا کھلے کیے جائیں۔ لفظوں میں تو العالمین میں ال بھی لگا ہے اور جمع بھی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ سارے جہان مراد نہ لیے جائیں۔ آپ دوسری روایات اور دوسرے احکام کی روشنی میں اس کو کچھ لمیٹڈ کریں تو وہ اور بات ہے۔